السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاک اللہ، میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ کیسے ہیں آپ؟ بارک اللہ فیک، اللہ کا فضل ہے۔ آپ یہاں کیسے ہیں؟ کیا بتاؤں، بچوں کے بارے میں پریشان ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں آج ماحول کیسا ہے۔ بچوں کو ایک اچھے سے اسکول میں داخل کرایا تھا، لیکن وہاں داخل کرنے کے بعد ہی ان کی سوچ بدل گئی ہے۔ نماز اور تلاوت کا تو نام ہی نہیں، ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک اور غلط دوستوں کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بس ٹھیک ہے۔ عادل بھائی سے ملاقات ہوئی، تعلیمی سسٹم اور بچوں کی حالت زار کا رونا رو رہے تھے۔ باہر کے ماحول سے تو اب کوئی بے خبر نہیں۔ ارے ہاں، تعلیمی نظام تو بہت بگڑ رہا ہے۔ اخلاق کا تو جنازہ ہی نکل گیا تھا، اب سنا ہے ایمان چھیننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکولوں میں جن گن من، وندے ماترم، سوریہ نمسکار اور نہ جانے کیا کیا شرکیہ چیزیں عمل نافذ ہیں۔ ہاں بھائی، میرے دونوں بچوں کو اسکول میں یہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ ارے حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور پھر بھی ہم خاموش سکون سے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو گئے ہیں؟ اور ہمارے مسلمان بچے یہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں ان کو اس طرح کے غیر اسلامی اور منافی ایمان پروگرام میں شرکت کرنی پڑتی ہے۔ عادل بھائی لیکن کیا کریں، تعلیم دلانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بارے میں کمپرومائز، کیا ایک ایمان والا اس کا سوچ بھی سکتا ہے؟ کیا ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ دنیاوی مفاد کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیں؟ یہ نہایت افسوسناک صورتحال ہے۔ افسوس، اس میں جہاں غیروں کے ساتھ سے ہیں وہیں اپنوں کی غفلت اور ایمانی کمزوری بھی بنیادی اسباب ہیں۔ لیکن بھائی، یہ صرف اسکول کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو آگے کا آ بگڑ چکا ہے۔ گھروں کا ماحول تباہ ہو رہا ہے، بزرگوں کا احترام ختم ہو رہا ہے، بے پردگی اور فیشن حیاداری دقیانوست بن چکی ہے۔ بازاروں میں اب شریف لوگوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ نماز روزہ تو اب بیچارے غریبوں کا کام بن گیا ہے۔ ہاں، جب کوئی نئی مکان تعمیر ہوتا ہے یا کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر برکت کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر و اذکار اور تحلیلات کی مہد لے سکتی ہے۔ کیا کیا جائے، بہت برا حال ہے، آگے پتہ نہیں کیا دیکھنا ہوگا۔ یقیناً حالات بہت بگڑ چکے ہیں، اوپر سے نیچے تک باطل نظام، شیطانی کام اور برائیاں ہی برائیاں۔ ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ذرا سوچے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری سوچ تو یہ ہے بس دنیا مل جائے چاہے آخر تباہ ہو جائے، ڈگری مل جائے چاہے ایمان بیچنا پڑے، پیسہ آ جائے چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ۔ رونا رونے سے کچھ نہیں بنتا ہے، اس کے لیے عملی اقدام کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرنی ہوگی اور پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا اور ایسے اسکولوں کا قیام ہو جہاں پورا ماحول اسلامی ہو۔ افسوس تو یہ ہے کچھ فکر مند لوگ قربانیاں دے کر اسلامی ماحول والے اسکول کھولتے بھی ہیں، لیکن لوگ وہاں اپنے بچوں کو داخل کرنے کے بجائے ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں جہاں فیس زیادہ ہو اگرچہ ایمان بیچنے پڑے۔ ہمارے یہاں کچھ اچھے اسکول اور اکیڈمیاں بھی ہیں اگرچہ لوگ ان کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ البتہ ابھی حال ہی میں ایک خالص اسلامی اور شرعی ادارہ آپ کے اسی شہر میں قائم کیا گیا ہے جہاں بچوں کے لیے تعلیم برائے ڈگری نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ رب کی معرفت اور عزت نصیب ہو، دنیا میں جینے کا سلیقہ آ جائے، دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو۔ میرا بچہ ہوا پڑتا ہے، حالانکہ ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی گمشدہ چیز مل گئی ہو۔ بچہ ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ مجھے اب رشک آتا ہے۔ عادل بھائی، کون سا ادارہ، کہاں ہے؟ یہیں اسی شہر میں ضیاء القرآن نام کا ایک ادارہ ہے۔ ارے بھائی، اگر اسی شہر میں ہے تو کیوں نہ چل کر دیکھ آئیں؟ بالکل، آئیے چلتے ہیں۔ چلیے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ یہ حضرات ماحول اور تعلیمی نظام کے حوالے سے پریشان تھے تو میں نے ان کو ضیاء القرآن کا تعارف کروایا تو انہوں نے ادارہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بہت اچھا، ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ ناظم صاحب، ہم اس ادارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ زحمت فرمائیں تو مختصر سا تعارف کرا دیں۔ جی ہاں، یہ ادارہ ابھی بالکل نوخیز ہے، بے سہارا ہے۔ معاشرے کی صورتحال، ماحول کی ابتری، موجودہ تعلیمی نظام کو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ادارہ قائم کیا گیا، جہاں ایسے افراد اور اسکالرز تیار کرنا مقصود ہے جو
जो एक तरफ से कुरान और सुन्नत को पूरी तरह जानते हों, शरीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ हों, इस्लाम को बहैसियत निज़ाम समझने और उसको पेश करने की सलाहियत रखते हों, दौर जदीद के मसाइल और उनका हल के अहल हों, एहसास कमतरी से बालातर हों। खुलासा ये कि माशरे में हकीकी क़यादत और इमामत के मालिक हों। इसलिए हमने इस इदारे में इस्लामी व शरई उलूम के अलावा असली उलूम अंग्रेजी, हिसाब, साइंस दाखिले निसाब किया है। हमारा मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि हकीकी इल्म से रोशनास कराना हमारा मकसद है। यहाँ का तालीमी निज़ाम और इंतज़ामी उमूर सब एक मुकम्मल सिस्टम के तहत अंजाम दिए जाते हैं। बच्चों को 24 घंटे दीनी माहौल फराहम किया जाता है। उनकी अखलाकी, रूहानी, जिस्मानी हर तरह की तरबियत का ख्याल किया जाता है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर अल्लाह की मदद सामने हार रही तो हम मुआशरे को एक ऐसी क़यादत फराहम कर सकते हैं जो माहौल को तब्दील करने की सलाहियत रख सकते होंगे। नाज़िम साहब, आप तलबा से हमारी मुलाकात करा सकते हैं? जी हाँ, आपका हुक्म सर आंखों पर, आइए मेरे साथ तशरीफ लाइए। चलिए।